जिसके पेशाब में इन्फेक्शन हो, सुजाक हो या गुर्दे की वजह से, पथरी की वजह से पेशाब में तकलीफ हो, जलन हो, उसको तकलीफ और जलन अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो कलमी शोरा 50 ग्राम, अंदर जाओ 50 ग्राम, कबाब चीनी 50 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, जाओ खार 50 ग्राम, सुहागा बिरियां हो 25 ग्राम, बारीक पीस कर छोटा चम्मच छोटा सुबह दोपहर शाम दूध की लस्सी पानी के साथ इस्तेमाल करें। मेरे साथ कसूर के एक शेख साहब थे कसूर के। उनकी बहुत सी चीज़ें मैंने सफ़र में उनसे सीखी। एक तो उन्होंने नसीहत की थी 1.5 किलो से बड़ी मुर्गी ना लेना। 1.5 किलो मुर्गी है ना, ये ब्रायलर मुर्गी, कहने लगे 1.5 किलो, 1.25 किलो और 1.5 किलो से ज्यादा लोगे सारी चर्बी होगी, मुर्गी नहीं होगी। उनकी एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको जूते के बारे में। कहने लगे मुझे पेशाब शुरू हो गया, इतना पेशाब, सारे टेस्ट क्लियर, कोई भी मेरा टेस्ट सब चीज ठीक ठाक, लेकिन पेशाब जो है, पेशाब वो बहुत ज्यादा आता था। कहने लगे एक दफा हमारे यहाँ लाहौर में, वहाँ गड़ी शाहू है, ऐनकों की दुकानें हैं, मेरी ऐनक की फ्रेम खराब हुई, वहाँ बनवाने मैं गया हुआ था तो एक साहब मिले, मुझे देखा बहुत कमजोर हो गया हूँ मैं, तो पूछने लगे शेख साहब खैरियत, तो कमजोर हो गए। मैंने कहा इसे पेशाब है, दिन रात आता है पेशाब, उठता हूँ। कुछ सियाना आदमी था, ऊपर से नीचे देख के कहने लगे आप अपना जूता तब्दील करें और ऐसा जूता ले जिसका नीचे वाला हिस्सा भी चमड़े का हो, ऊपर वाला हिस्सा भी चमड़े का हो, कोई सस्ता हो, महंगा ना हो। कहा कि उसकी छोटी सी बात है। चलो मैंने कहा बड़ी चीजों से, बड़ी दवाओं से फायदा नहीं हुआ, इस छोटे से टोटके से फायदा उठा लो। तो कहने लगे कि मैंने जूता तब्दील किया और चंद दिनों में मेरा पेशाब का मसला हल हो गया। हमारे जो पाँव है ना, पाँव, इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है हमारी सेहत से भी और रूहानियत से भी। मेरे पास एक साहब है, कहने लगे 2 हफ्ते मुझे पखाना नहीं आता, कब्ज है और भूख भी लगती है, पता नहीं कहां जाता है, और हमारे खानदानी पुरानी बवासीर है, क्या करूं। मैंने उससे कहा कि ताजा इंजीर तलाश कर, ताजा इंजीर मिल जाती है बाल जगहों पे, और कहा कि ताजा इंजीर, मैंने अर्ज किया कि अगर नहीं मिलती तो खुश्क इंजीर को पानी में भिगो रख, टुकड़े टुकड़े करके रात को जितना जी चाहे। आप शायद हैरान हो कि मैंने एक वक्त में 1 पाव इंजीर भी खिलाया, 1 किलो भी इंजीर खिलाया, 1 किलो 1 पाव इंजीर खिलाया एक वक्त में। आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन? सर्दी तो इंजीर को ऐसे खाना, और गर्मी हो तो उसको भिगो के खाना। हम जिस खित्ते में रहते हैं, यह खित्ता ऐसा है जहां 3 महीने सर्दी होती है, 9 महीने गर्मी होती है, ऐसे है। तो उसके मुताबिक मैं आपको इंजीर की तरतीब अर्ज करता हूं। उसके मुताबिक मैंने उसको कहा कि इंजीर खा और बहुत ज्यादा खा। वो कहने लगा मैं दुनिया का हर इलाज कर चुका हूं, मैंने अपनी दवा बताई नहीं, मैंने कुरानी दवा बताई है, और ये तिब्ब नबवी और तिब्ब कुरानी है, और इंशाल्लाह तो कर तेरा मसला हल हो जाए। मुझे कहने लगा मैं 2-3 हफ्ते मैंने खाए होंगे, फिर छोड़ दिए। आज 11 साल हो गए, फिर मुझे कब्ज नहीं हुई और मेरी आंतें ठीक हो गई हैं। जबकि बाज़ औक़ात वो एक कतरे होते हैं कब्ज के, वो कहते हैं कि एक मेरा घर का दूसरा फर्द है, अगर वो 3 कतरे से 5, 5 से 6 या कुछ कतरे ज्यादा हो जाए तो उसको मोशन लग जाते थे, 10 लग जाते थे, और मैं उठा के उसका ढकना खोल के सारी बोतल पी लेता था, फिर जाके मेरी कब्ज खुलती थी। बवासीर पुरानी हो, आंतों की खुश्की हो, इंजीर कमाल चीज है। और जोश कहता है कि मुझे कभी हेपेटाइटिस ना हो और जिगर मुतासिर ना हो, और कभी मेरे ऊपर जिगर पे वरम ना आए, जिगर सख्त ना हो, और कोई ऐसा घड़ी ना आए मेरे ऊपर कि कहें जी जिगर का ऑपरेशन कराना है, या जिगर का ट्रांसप्लांट कराना है, उसके लिए 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़ चाहिए, या अपने किसी घर के फर्द का जिगर उसका काट के उसको लगाना पड़ेगा। वो इंजीर से दोस्ती करें। मैं एक सफर में था, नवंबर का गालिबन महीना था, तो एक बंदा ना बेडशीट बिस्तरे की चादर बांध के बैठा हुआ था। क्या हुआ?
مجھے نہ ہلانا، مجھے نہ ہلانا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک کپڑا بھر گیا، ایک شلوار بھر گئی، دوسری بھر گئی، اب یہ بیڈ شیٹ ہے، میں چپ کر کے ضبط کر کے بیٹھا ہوں، اگر ہلا تو ایسے دست لگے، موشن لگے ہوئے ہیں، یہ بیڈ شیٹ پڑی تھی، اب یہی بھی ختم ہو جائے گی، پھر اوپر سردی ہے، میں دھوؤں گا کیسے؟ اچھا، میں نے کہا آپ بیٹھے، میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ میں گیا جلدی جلدی، میں نے جا کے نا یہ جاپانی پھل املوک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ املوک بھی کہتے ہیں کچھ۔ اچھا، یہ پھل جو ہے میں لے آیا، اس کو دھو کے میں نے کہا اس کو چھلکا سمیت کھانا شروع کر دیا۔ ایک دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا، 2-4 میں نے کھلا دیے۔ میں نے کہا یہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا، اور واقعی میں نے دیکھا تو پھر وہ چلتا پھر رہا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ مجھے فائدہ ہو گیا اور جاپانی پھل سے مجھے نفع ہوا۔ آج کل آیا ہوا ہے، ہمارا موسم ہے، اور یہ تو یہ کشمیر اور یہ پہاڑوں کی آپ کے بہت بڑے بڑے درخت میں نے دیکھے اس کے، اور بہت خوبصورت لگتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کا علاج، اپینڈکس نہیں ہوگا جو استعمال کرے گا۔ گلے کی خراش، نزلے زکام کا علاج ہے۔ یا بھی موسم تبدیل ہوگا نا، اللہ پاک جاپانی پھل لے آتا ہے، موسم تبدیل ہوگا۔ اور پرانے نزلے زکام کا علاج ہے، اور جس کو پرانا کیرا ہو، دائمی نزلہ ہو، اس کا علاج ہے۔ جسمانی کمزوری کا علاج ہے، جو بندے کہتے ہیں کہ ہماری جسمانی کمزوری ہے، چھوٹی سی چیز کا فائدہ بتا رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کھاتے ہیں کوئی چیز لگتی نہیں ہے، اس کا زبردست علاج ہے۔ ایک بندہ، میں نے ایک دفعہ ایک چیز کا فائدہ بتایا، اس نے گھر جا کے بتا دیا، کہنے لگا ہاں تیرے پیر نے وہ چیز بیچنی ہوگی اس لیے۔ انہوں نے کہا ابا نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم نے بال ایسے دھوپ پہ چٹے کیے ہیں، سفید کیے۔ ابا کہنے لگا ہم نے بال ایسے دھوپ میں سفید کیے ہیں، بھائی پیروں کے پاس بڑے گر ہوتے ہیں، یہ باہر کوئی خود کھڑا کیا ہوگا بندہ۔ یہاں میرے نام کے فلیکس لگے ہوئے تھے، میں نے منت کر کے ہٹوایا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید میری دکان ہے، اور دکاندار مخلص آدمی ہے، اس نے فلیکس لگوا دیا کہ حضرت کی چلو نام سے کوئی، اور میں نے منت کر کے اتروا دیا۔ میں نے کہا بھائی مہربانی اتار دے۔ اس نے ایک فلیکس کے بعد دوسرا فلیکس لگوا دیا، ایک پہلے فلیکس ابا والا تھا، ایک گدڑی والا لگوا دیا۔ لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا جی پہلے ایماندار تھی، اب دکانداری بھی شروع ہو گئی ہے۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے بعد میں دیکھا کہ فلیکس لگے ہوئے ہیں۔ کمزوری کا بہترین علاج ہے، لاجواب علاج۔ ایک جاپانی پھل، 7 باداموں کی گریاں، 7 کشمش، 1 چمچ شہد اور 1 کپ دودھ، شیک بنا کے پئیں، دیکھیں کمال دیکھیں۔ لیکن پہلے یہ باداموں کی گریاں اور کشمش، اس کو پہلے آدھے چوتھائی کپ پانی میں پہلے گھوٹ لیں، پھر دودھ ڈالیں اور شیک بنا کے پئیں، اور اس کا بہترین لبریز لب سوز پئیں، لبریز بھی ہو، لبدوز بھی ہو، لب سوز بھی ہو۔ کمزوری کا علاج ہے، زبردست علاج ہے، اور جیسے خود خوبصورت ہے ایسے بندے کو، اور جو حاملہ خواتین اس کو استعمال کرتی ہیں ان کی نسلیں ایسی خوبصورت ہوتی ہیں۔ اچھا، بینائی کو بڑا فائدہ دیتا ہے، بہت فائدہ دیتا ہے۔ نظر کے لیے لاجواب ہے۔ کیوں؟ یہ پھل ہوتا وہاں ہے جہاں آلودگی نام کی چیز نہیں ہوتی اور کھاد نام کی چیز نہیں ہوتی۔ آپ پہاڑوں کے ان جگہوں پہ جائیں، یہ پھل ہوتا ہی وہاں ہے جہاں آلودگی نام کی چیز نہیں ہوتی۔ ایک فائدہ اور ہے، وہ لاہوریوں کے لیے نہیں ہے، باقی ساری دنیا سن رہی ہے، نظام ہضم کو ٹھیک کرتا ہے، لاہوریوں کے لیے نہیں ہے۔ تو بولے ان کا تو نظام ہضم ویسے ہی ٹھیک ہے، ان کا نظام ہضم تو ویسے ہی ٹھیک ٹھاک ہے، بہترین ہے، لاہور کے لیے نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے، چونکہ پوری دنیا آواز سن رہی ہے۔
دوسروں کے لیے ہے، نظر کے لیے لاجواب، بواسیر اور قبض کے لیے لاجواب۔ نان کھاتے ہیں، یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال۔ میں سمرقند میں جا رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ایک بندہ ہے یہ نان بناتا ہے۔ اچھا، میں کہا بتائیں۔ اس نے تندور میں سے ایک چھوٹی سی ٹکیا نکالی، تندور میں سے، سمرقند میں، اور اس کے اندر ہلکا سا قیمہ تھا اور وہ نان تھا۔ اس لیے وہاں نہ بیماریاں ہیں نہ تکلیفیں ہیں، نہیں ہیں، وہ غذائی اور ہیں۔ آنتوں کے زخم، اور میں نے کہا نا کہ وہ اس بندے کو بیچارے کو آنتوں کی حرکت موومنٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم موشن دست، یا بڑھتی ہوئی عمر کے لیے، یہ جو عمر بڑھتی ہے جب انسان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، جسم کمزور ہوتا ہے، اعضاء کمزور ہوتے ہیں، بڑھتی ہوئی عمر کے ان نقصانات کو روکنے کے لیے یہ زبردست چیز ہے اور بہت کمال چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے، بڑھتی ہوئی عمر کے ان مسائل کو روکنے کے لیے۔ موٹاپے کا بھی علاج ہے، علاج ہی علاج ہے چھوٹی سی چیز اور بہت مختصر چیز ہے، لیکن اس کے اوپر اس کے فوائد بہت زیادہ۔ چھوٹی چیز زندگی پہ اثر ڈالتی ہے۔ آقا کا فرمان مجھے یاد آیا، فرمایا کہ جو صرف شفقت کی وجہ سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لے، اللہ کی رضا کے لیے شفقت کی وجہ سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کے سر کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملے گی۔